اختلافات ہر گھر میں ہوتے ہیں. کوئی شوہر ایسا وجود میں نہیں آیا دنیا میں کہ جب کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان وقتی طور پر اختلاف پیدا نہ ہوا ہو. کبھی نظریات کا اختلاف ہوتا ہے، کبھی گفتگو میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، کبھی بیٹھنے اٹھنے چلنے پھرنے میں اختلاف ہوتا ہے، کبھی کھانے اور پینے میں اختلاف ہوتا ہے، کبھی آنے جانے میں اختلاف ہوتا ہے. کسی نہ کسی حیثیت سے اختلاف ہوتا ہے. اور آج اگر سماج کے حالات کو ہم دیکھیں گے تو ہم پائیں گے کہ اختلاف نفرت میں تبدیل ہو رہا ہے اور نفرت عداوت میں تبدیل ہو رہی ہے اور عداوت دوری میں تبدیل ہو رہی ہے اور دوری طلاق میں تبدیل ہو رہی ہے. جانے کتنے گھر ایسے ہیں کہ جذبات کی آندھی میں بیٹھ کر، جذباتوں کی آندھی میں بہہ کر اور نااہل اور آوارہ قسم کی لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر ہدایت کے راستوں کو اپنے اوپر بند کر لیا کرتے ہیں اور وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں جو ان کی زندگی کو بھی برباد کر دیا کرتا ہے، ان کی اولاد کی زندگی کو بھی برباد کر دیا کرتا ہے. ماں باپ کے آپسی اختلافات اولاد کی بربادی کا سبب بن جایا کرتے ہیں. ماں باپ کو چاہیے، میاں اور بیوی کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے سامنے اپنی محبت کو ایک نظیر بنا کر پیش کرے. شوہر اپنی بیوی سے اتنی محبت کرے کہ اس کے بیٹے کے سامنے ایک نظیر بن جائے کہ جب اس کے بیٹے کی بیوی گھر میں آئے تو اس کا بیٹا بھی اپنے باپ کی طرح سے اپنی بیوی سے محبت کرے. اور بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی ایسی خدمت کرے کہ اس کی بیٹی کو نصیحت حاصل ہو کہ کل بیانے کے بعد جب وہ اپنے شوہر کے گھر جائے تو اس کی بیٹی بھی اپنے شوہر کی ایسی خدمت کرے کہ گھر جنت بن جائے. اب سنو، دو باتیں کہہ کر گزروں گا اور دونوں کو غور سے سنو. اس کے پاس تمہارے پیچھے بیٹھا ہے، سائڈ میں تمہاری سائڈ میں. فاطمۃ الزہرا خاتون جنت کا عقد ہوا علی مرتضی سے، اور علی کو فاطمہ کے لیے اللہ نے پسند فرمایا. اللہ نے پسند فرمایا. اور علی کا نکاح فاطمہ کے ساتھ، فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ اس رب العالمین نے حوران جنت اور ملائکہ کے جھرمٹ میں عرش الہی پر کر دیا تھا. اللہ اکبر. وجہ تخلیق کائنات میں اپنی شہزادی کا نکاح فرمایا. 500 درہم مہر مقرر کیا. یہ 500 درہم جو مہر مقرر کیا گیا نا، یہ اس وقت کے 500 درہم آج کے لاکھوں روپے کے برابر ہوں گے. کتنے؟ یہ ابھی سعودی گورنمنٹ اور دبئی کی گورنمنٹ کا ریال اور سمجھنا، اس وقت کا درہم آج کے لاکھوں روپے میں ہوگا.
تو سماج کے اندر جو یہ ایک بات شہرت پا گئی ہے نا کہ کم مہر بندھوانا چاہیے، یہ غلط ہے۔ سچائی یہ ہے کہ جتنا مہر بندھوا سکتے ہو زیادہ سے زیادہ بندھواؤ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر کی رقم میں برکت رکھی۔ ارے بیوی کا مہر ادا کرو اور بیوی سے قرض کے طور پر مہر لے لو، یا بیوی کے مہر کو لے کر بیوی کی جانب سے اپنے کاروبار میں لگاؤ۔ اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کاروبار میں ہزاروں گنا برکتوں کا نزول فرمائے۔ اگر اس کی تفصیل بتاؤں تو بہت کچھ ہے، مگر اتنا میں دلیل کے طور پر آپ کو بتا دوں کہ سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی نے اپنے شہزادے سرکار مفتی اعظم کا جو مہر اس وقت بندھوایا تھا ان کی زوجہ کا، وہ 1,25,000 روپے تھا۔ کتنا؟ اور اس وقت سونے کا جو بھاؤ تھا وہ 10 روپے تولہ تھا۔ سونے کا بھاؤ 10 روپے تولہ تھا۔ گویا کہ اس وقت کے 10 روپے آج کے 30,000 سے زیادہ روپے کی اہمیت رکھتے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس وقت کے 1,25,000 روپے کی کتنی قیمت ہوگی آج، یہ آپ کیلکولیٹ کیجئے گا۔ اب سنیں آپ، اللہ کے رسول نے عقد کیا علی سے فاطمہ کا، اور پھر ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے سلیمان فارسی میری فاطمہ کو خچر کے اوپر بیٹھا کر علی کے دروازے تک لے جاؤ۔ ہرے خچر کے اوپر فاطمۃ الزہرا جلوہ بار ہوئی اور سلیمان فارسی نے لگام کو پکڑ لیا۔ تبھی ندا آئی ہاتف کی، اے میرے حبیب آسمان کی طرف دیکھو۔ وہ چشمہائے اقدس جنہوں نے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین کی منزلوں پر جا کر اللہ کا مشاہدہ کیا، اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ کی قسم میرے رب نے کوئی آنکھ نہیں بنائی جو اللہ تبارک و تعالی کی زیارت کر سکے۔ اللہ کی زیارت کے لیے اللہ نے 2 ہی آنکھیں بنائی تھی۔ اب تمام مومنوں کی آنکھوں میں اگر اللہ کی زیارت کی طاقت آئے گی تو قبر میں مصطفیٰ کی زیارت کے طفیل میں آئے گی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، عظمت مصطفیٰ، کرامت مصطفیٰ، زندہ آباد، نعرے تکبیر، اللہ حضور جمال العلماء، زندہ آباد۔ فرمایا اوپر دیکھو، چشمہائے اقدس کو اوپر کیا تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا جبرائیل کیا ہوا، کیسے آئے؟ کہا یا رسول اللہ میرے رب نے حکم دیا کہ 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں جبرائیل تم جاؤ، میری فاطمہ میرے حبیب کے گھر سے علی کے گھر کے لیے روانہ ہو رہی ہے۔ بارات فاطمہ کی ہے، رخصتی فاطمہ کی ہے، دولہا علی ہے، اور باراتی بن کر تم فرشتوں کو لے کر چلے جاؤ۔ ذرا اس خاتون کے مرتبے کی بلندی کا اندازہ لگائیے۔ فاطمہ تیرے قدموں سے لگے ہوئے دھول کے ذرات آفتاب پر فوقیت رکھتے ہیں، تیری ہر عظمت کو جمال سلام کہتا ہے، تیری زندگی کے ہر لمحے کو سلام کہتا ہے۔ یقیناً تیرے آنکھ کے آنسو جہنم کو بجھا دینے کے لیے کافی ہیں، اور مصطفیٰ کے دامن کو پکڑ
پکڑ کر جب تو ضد کر جائے گی. فاطمہ نے اللہ کے رسول سے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرا مہر چاہیے. کیا لوگی مہر میں؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی امت کی شفاعت مانگتی ہوں. کہاں اس احسان کو بھولو گے؟ کہاں اس احسان کو بھولو گے؟ مسلمانوں، اس احسان کا بدلہ یہی ہے کہ تم اپنے گھر میں فاطمہ کو پیدا کرو، کہ جس بیٹی کو تم دیکھو تو فاطمہ کی یاد آ جائے. بے حیائی کے لباس پہنا کر تم اپنی اولاد پر احسان نہیں کر رہے ہو، بلکہ فاطمہ کے دل کو دکھا رہے ہو، کہ جس دل کی ہر دھڑکن سے تمہارے لیے یہ صدا نکلی کہ میرے رسول کے امتیوں کو اللہ تو بخش دے. اللہ کے رسول نے وعدہ فرما لیا، اب پل صراط سے جب رسول کی امت گزرے گی تو دامن مصطفیٰ کو پکڑ کر فاطمہ مچل جائیں گی اور ضد کریں گی کہ آج میرا مہر مجھے چاہیے، کہ مصطفیٰ کی امت کی بخشش مجھے چاہیے. بات نکلتی ہے تو بہت دور تک چلی جاتی ہے. سلیمان فارسی نے لگام کو پکڑا. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے ہمیں بارات میں شریک ہونے کے لیے بھیجا ہے. اب سنو، قیامت تک کے مسلمانوں کو ایک ذہن دے دیا اللہ رب العزت نے بارات میں جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر. اب اس لمحے کو سنو کہ جب فاطمہ کے خچر نے قدم کو آگے بڑھایا، جبرائیل علیہ السلام موجود ہیں، 70,000 فرشتے موجود ہیں، رسول اللہ تشریف فرما ہیں، صحابہ اکرام موجود ہیں. جب خچر آگے بڑھا تو سرکار مصطفیٰ جان رحمت کے تشریف فرما رہتے ہوئے بلند آواز میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نعرہ تکبیر بلند کیا. فرشتوں نے، صحابہ نے اور خود مصطفیٰ نے جبرائیل کے اس نعرے کا جواب دیا. اور قیامت تک کے مسلمانوں کو اللہ کے رسول نے ایک ذہن دے دیا کہ جب تم اپنی بیٹی کو ودا کرو تو گاجے اور باجے کے ساتھ نہیں، شہنائیوں کی آواز کے ساتھ نہیں، طبلے اور جھنجھنے کی جھنکار کے ساتھ نہیں، پیر میں بندھے ہوئے گھنگروؤں کی کھنکھناہٹ کے ساتھ نہیں. جب تم اپنی بیٹی کو ودا کرو تو فاطمہ کے انداز پر، اس انداز پر بیان کرو کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، رسول کی نعت بیان کرو. مسلمانوں، بہت کچھ کہنے کو ہے، مگر آخری بات جو میں ضروری سمجھتا ہوں ہر گھر کے لیے، وہ کہہ کر میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. ایک صحابی رسول جن کا اختلاف اپنی زوجہ سے رہا کرتا تھا، اور ان کی زوجہ اپنے شوہر کے ساتھ تیز زبان کے ساتھ گفتگو فرماتی تھی. اب کیونکہ وہ رسول اللہ کی صحابیہ تھیں، لہذا ان کے لیے بھی ہم کوئی ایسا الفاظ استعمال نہیں کر سکتے کہ جو عام عورتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اگر ان کے لیے بھی ہم کوئی ایسا الفاظ استعمال کریں گے جو عام عورتوں کے لیے استعمال کر دیا جاتا ہے تو ہم ایمان سے خارج ہو جائیں گے. اس لیے کہ کسی بھی صحابیہ یا کسی بھی صحابی کی بارگاہ کی ادنا سی گستاخی کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے. تو ادب کے دائرے میں رہ کر گفتگو کی جاتی ہے.
تیز زبان میں گفتگو کیا کرتی تھیں جو ان صحابی رسول کے دل کو اذیت پہنچاتی تھی، آپس میں تکرار ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دن وہ صحابی رسول حاضر بارگاہ خلیفہ رسول ابو بکر صدیق ہوئے کہ آج میں اللہ کے رسول کے خلیفہ ابو بکر صدیق سے اس کی شکایت کروں گا کہ میری بیوی مجھ سے بہت تیز زبان میں گفتگو کرتی ہے جو ناقابل برداشت ہے۔ دروازے پر آئے تو دیکھا کہ دروازے کے اندر سرکار ابو بکر صدیق سے ابو بکر صدیق کی زوجہ اس انداز پر گفتگو فرما رہی ہیں تیز زبان میں جو ان صحابی رسول کی زوجہ کرتی تھی اس سے کہیں زیادہ سخت لہجے میں۔ تھوڑی دیر کھڑے رہے، واپس جانے لگے تو ابو بکر صدیق کی نظر پڑ گئی۔ سرکار صدیق اکبر اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور ان صحابی رسول کو آواز دی کہ یہاں آؤ۔ قریب آئے، کہا کیا بات ہے، کیسے آئے ہو، کیسے چلے گئے؟ کہا حضور بس یوں ہی آیا اور چلا گیا۔ کہا دنیا میں کوئی کہیں بھی جاتا ہے تو بے مقصد نہیں جاتا ہے، تمہارے آنے کا مقصد بیان کرو۔ کہا خلیفہ رسول میں آپ کے پاس شکایت لے کر آیا تھا اپنی بیوی کی۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا میری بیوی مجھ سے بہت سخت لہجے میں بات کرتی ہے اور ناقابل برداشت گفتگو اس کی ہوا کرتی ہے۔ میرے سرکار میں آپ کے پاس یہ شکایت لے کر آیا تھا۔ تو کہا پھر واپس کیوں جا رہے تھے؟ تو کہا حضرت آپ سے کیا شکایت کرتا، آپ کی اپنی زوجہ آپ سے جو گفتگو کر رہی تھی وہ میری بیوی سے 10 گنا زیادہ سخت تھی۔ میں نے سوچا جب آپ کے اپنے گھر کے یہ حالات ہیں تو آپ سے شکایت کرنا بیکار ہے، یہ سوچ کر میں واپس جا رہا تھا۔ ابو بکر صدیق مسکرائے۔ اللہ کی قسم یہ اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جن کی ہر زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے ہدایت ہے۔ ادھر ادھر مت دیکھنا، کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی کو زندگی کی معراج حاصل ہوتی ہے اگر ہم اللہ والے کے قدموں کو اپنی نگاہوں کا مرکز بنا لیا کرتے ہیں۔ یہی وہ قدم ہے جو صراط المستقیم پر سورج سے زیادہ روشنی پیدا کرنے والے ہیں اور چاند سے زیادہ چاندنی بکھیرنے والے ہیں۔ ارے ان قدموں کی اگر تعریف کی جائے تو اللہ کی قسم صدیاں گزر جائیں گی۔ جمال جیسا کم علم اور بے عمل انسان اپنے آقاؤں کی اگر منقبت بیان کرے تو خدا کی قسم ایک ہی ممبر کے اوپر ابو بکر کی فضیلت کو 1 سال تک بیان کروں تو ذکر ختم نہیں ہوگا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، معجزات رسول اللہ، زندہ آباد، عظمت حضرت ابو بکر صدیق، زندہ آباد، مسلک اعلی حضرت، زندہ آباد، حضور جمال العلماء، زندہ آباد، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت۔ یا رسول اللہ۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ سنو، تم آئے، تم نے کیا سنا؟ کہا آپ کی زوجہ کی سخت کلامی جو آپ سے وہ کر رہی تھی۔ کہا میری آواز بھی تم نے سنی؟ کہا سرکار آپ کی آواز تو میں نے نہیں سنی۔ کہا بس یہی تمہارے لیے سبق ہے، جب میری بیوی غصے میں ہوتی ہے تو میں خاموش ہو جایا کرتا ہوں اور جب میں غصے میں ہوتا ہوں تو وہ خاموش ہو جایا کرتی۔ زندگی اس انداز پہ گزارو کہ جب یار کو غصہ ہو تو یار کا یار خاموش ہو جائے اور جب پیار کو غصہ ہو تو بیوی پر پیار اتر آئے۔ ارے اس کا غصہ دیکھ کر بھی تمہیں پیار اترنا چاہیے تمہارا اس پر، سمجھے نا؟ محبت کیا ہے؟ محبت یہ ہے کہ یار جب غصے میں ہو تو بھی اس پر پیار آئے۔ مسلمانوں یہ عہد کر کے اٹھو
کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس انداز پہ کریں گے کہ قیامت تک ہمارے خاندان میں کبھی کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ چند باتیں تھیں جو اللہ، اس کے رسول اور اولیاء اکرام، صحابہ اکرام کی زندگی کے جلووں کے ساتھ میں نے نصیحت کے طور پر، اگرچہ میں نصیحت کرنے کے لائق نہیں، میں خود گناہگار انسان ہوں، میں خود نصیحت کا مشتاق ہوں، متمنی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے ہدایت عطا فرمائے مرشد کامل مفتی اعظم کی جوتیوں کے صدقے میں، مگر پھر بھی انہی کی جوتیوں سے روشنی حاصل کر کے جو کچھ بھی میں نے عرض کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس میں اثر اور خوبی عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی، صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حضور میں ان کلمات کو قبول کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ نکاح میں خطبہ اور نکاح کی تقریب میں شریک ہونا سنت اور ثواب ہے۔ جو لوگ اپنے سر کو نہیں ڈھکے ہوئے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے سر کو وہ ڈھک لیں اور خطبے کو خاموشی کے ساتھ سنیں اور مزید جو کارروائی ایجاب و قبول کی ہے اس کو سنیں اور دعا میں شریک ہوں۔ ساتھ ساتھ جن کی بچیوں کے لیے رشتے نہیں وہ رشتے کے لیے دعا کریں اور جو ہے جن کے اولاد نہیں وہ اولاد کے لیے دعا کریں۔ مزید دعا میں یا جو بھی حضرات یہاں موجود ہیں جن سے بھی کہا جائے گا وہ دعا کریں۔